جو ریٹن فارم میں آتے رہے، اور کوئی ہفتہ 10 دن پہلے بھی آرڈر آیا جو ڈیٹیلڈ ججمنٹ تھی، اس میں ابھی بھی لکھا تھا 14 مئی تو گزر گئی، لیکن اس آرڈر میں جو ڈیٹیلڈ آرڈر آیا اس میں ابھی بھی لکھا تھا کہ ہاں ابھی بھی ہمارا آرڈر ویلڈ ہے۔ اگر اس کی وائلیشن ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانا گیا، تو اس کی کوئی امپلیکیشن ہونی چاہیے تھی۔ آرڈر نہ ماننے کا تو پاکستان کے آئین اور قانون میں کچھ اور اس کا کانسیکوینس ہے، تو وہ کانسیکوینس بھی نہ ہوا۔ یعنی ہمارے حالات ایسے گڑمڑ ہو چکے ہیں کہ اگر آئین کی پروویژن کا شوکت پراچا، احترام... معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس شائق عثمانی صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آج نیوز کو اپنا وقت دینے کے لیے۔ آپ سے جاننا یہ چاہیں گے، ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایک کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، یہ جو ایکٹ بنایا گیا تھا، اس سے پارلیمنٹ نے کوشش کی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں سو موٹو نوٹسز کے، جس میں کہ کوئی کسی کو حق نہیں، رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ اپیل میں جائے یا کچھ کرے، تو اس صورت میں اس کی کریکشن ہونی چاہیے۔ یہ تھا پارلیمنٹ کا مقصد، اور اس میں میرے خیال میں بار بھی اس سے متفق تھی، بار بھی چاہتی تھی کہ ایسی کوئی چیز ہو، اور انہوں نے ایکٹ بنایا اور ایکٹ بنانے کی کوشش کی اور اس کو پاس کر دیا۔ لیکن وہ چونکہ جو ایکٹ بنایا وہ آئین کے خلاف تھا، آئین میں اس کی کوئی پروویژن نہیں ہے۔ اگر ان کو کچھ کرنا تھا اس قسم کی چیز، بڑی خوشی سے کرتے اور وہ بہت ویلکم ہوتی، لیکن وہ اس کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتے اور اس کی پھر وہ چینج کر سکتے تھے۔ لیکن چونکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کی، انہوں نے ایک آرڈنری ایکٹ کے تحت یہ چینج کرنے کی کوشش کی، تو وہ یقیناً وہ متصادم تھا آئین سے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آئینی قانونی طور پر بالکل صحیح۔ اچھا شائق صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیونکہ اس فیصلے سے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کو بہت بڑا ریلیف ملا تھا، اور وہ نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے تھے، کیا سمجھتے ہیں؟ جی، اب تو نہیں کر سکیں گے نا، جب تک کہ اب اس کا ریویو ہو سکتا ہے، ریویو کے لیے جا سکتے ہیں، یہ لوگ ریویو کے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اس وقت تک شاید سیٹ اپ سپریم کورٹ کا چینج ہو جائے گا، اب نیا سیٹ اپ جو ہوگا وہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، لیکن قانونی طور پر تو ان کا بھی یہی فیصلہ ہوگا جو کہ اس سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جسٹس شائق عثمانی صاحب آپ اپنا وقت دینے کے لیے۔ شوکت پراچا آپ کی طرف آئیں گے، آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اس پر بات کر رہے تھے، آپ کنٹینیو کیجیے گا پلیز۔ ہر جو قانون سازی کی جاتی ہے یا آئین میں کوئی پروویژن رکھی جاتی ہے، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی امپلیکیشنز ہوتی ہے، اس کی پھر اپلیکیشن بھی ہوتی ہے۔ یہ قانون بنایا اس لیے گیا کہ سو موٹو پاور کو کرٹیل کیا جائے۔ اس وقت بھی عدالتیں کہتی رہیں، معزز جج صاحبان ریمارکس بھی دیتے رہے کہ یہ عدلیہ کی